من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کا گھر ہے۔ اس کے اندر انسان کی ہر طرح سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے، اور آزمائش بھی کئی ایک صورتیں ہیں کہ جن سے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کہ جیسے مال کا آنا، اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا کی ہے اس پر بھی انسان کی آزمائش، پھر مال کا چھن جانا اس پر بھی آزمائش، کہ اولاد کا آنا اور اولاد کا اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی روح کو نکالنا، اس پر بھی آزمائش، بھوک سے، بیماری سے، غفلت سے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ کفار ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ویسے ہی جو سرکش لوگ ہیں ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر موجے ماریں، جو چاہتے ہیں وہ پالیں، جس چیز کی تمنا ہے ان کو ملتی ہے، لیکن مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں پر اس کی آزمائش ہونی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے کہ کتنا یہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ اس چیز کو واپس لے لیتا ہے پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا صبر کرتا ہے۔ دونوں طرح ہی مومن کا معاملہ عجب ہے کہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے شکر کیا، جب چلی گئی چیز تو اس پر اس نے صبر کیا، اور اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے جو نافرمانی والے، بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو یہ مومن ہے۔ لیکن منافق کا، کافر کا، مشرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جزا فتح کرتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، منہ پر تھپڑ مارتا ہے، اور طرح طرح سے اس کی حالت اور کیفیت اور ہوتی ہے۔ لیکن مومن کی بڑی عجیب ہے، مومن کا بالکل اس کے برعکس ہے معاملہ۔ یہ مال ہو تب شکر کرتا ہے، جب چھن جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو دونوں طرح سے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بیماری دے کر بھی آزماتا ہے، کہ جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو انسان پھر صبر کرے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، شفا کا سوال کرے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما، تیری رحمت سے ہی سارا کچھ ہے۔ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ ادا کرے کہ میرے لیے بیماری مصیبت بن گئی ہے، یہ کیا مجھے ہی چمڑنی تھی، میرے لیے یہ بیماریاں رہ گئی ہیں، میں ہی اس دنیا کے اندر واحد انسانوں کے ساری آزمائشیں میرے اوپر ہی آنی ہیں۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش اس پر آتی ہے۔ تو جو انسان پر بیماری آئی ہے، اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک عورت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھ کر فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو پوچھا، سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو مرغی کا دوڑا پڑتا ہے، اور یہ میرے پاس آئی سوال لے کر، اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے اس بیماری سے جو مجھے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی اس کا بدلہ جنت ہے، تو اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں اللہ تجھے صحت دے دے گا۔ تو وہ عورت کہہ اٹھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بس اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے مرغی کا تو تب میرا صدر نہ کھلے، میں اس پر صبر کر لوں گی۔ تو فرمایا کہ اس عورت کا صبر کرنا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد کے اندر جب بھی اس کو مرغی کا دورہ پڑا، جتنی دیر وہ زندہ رہی ہے، اگر اس کو دورہ پڑا ہے نا تو صدر نہیں کھلا، تو بیماری پر اس نے صبر کیا، اس کا اجر اور بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو آزمائش آتی ہے، کسی مومن بندے پر آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، دعا کا دامن نہ چھوڑے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، آزمائشیں آئی ہیں جی، میں ہی رہ گیا تھا دنیا میں کہ ساری آزمائشیں مجھے پر آنی تھی، تنگی آ گئی ہے، حالات ایسے گزر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا ہمسایہ، وہ اتنا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے، میرے اوپر ہی آزمائشیں آنی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اتنی اس پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی بخار چڑھتا ہے، صحابہ کو فرمایا تمہیں بخار چڑھتا ہے نا، تو مجھے بھی بخار چڑھتا ہے، لیکن میرا بخار اور تمہارے بخار میں فرق ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر جتنا سخت بخار ہوتا ہے نا اتنا مجھے ہوتا ہے، تمہیں تو اکیلے کو ہوتا ہے، تو بیماری زیادہ ہے۔ میں اللہ کا مقرب ہوں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ آپ پیغمبروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ بنا، آزمائش تھی نا، تو اللہ نے مقام بھی دیا، بادشاہ بھی عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں کے اندر گزری ہے۔ ایوب علیہ السلام کا معاملہ بیماری میں کتنی دیر گزارا، کیا کبھی ناشکری کے الفاظ نکلے زبان سے؟ وہ اللہ کے مقرب ہو گئے، اللہ کے قریب ہو گئے، انہوں نے قرب پا لیا اللہ کا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور اپنے مورچوں پر قائم رہو دشمن کے مقابلے میں۔ تو صبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں آزماتا ہوں مال دے کر، پھل دے کر، اللہ رب العالمین بھوک دے کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، اپنی زبان سے نافرمانی والے الفاظ نہیں نکالتا، بلکہ وہ اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن پر جب آزمائش آتی ہے وہ اس کے ہاتھ کا کیا اس کے سامنے آتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی انسان پر آزمائش ہوتی ہے، انسان پر جو آزمائش ہے وہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ غفلت میں پڑا ہوا انسان کرتا جا رہا ہے نافرمانی، حرام حلال کوئی تمیز نہیں ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں کر رہا، تو اللہ رب العالمین ذرا تھوڑا سا جھٹکا لگاتے ہیں، چھوٹی سی بیماری دے کر نا اللہ، پھر کہتا ہے ہوش میں آ جاؤ، پھر انسان کہتا ہے وہ میں تو غفلت میں تھا، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی، آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ انسان تندرست ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، شکر کرے اس کا۔ اب جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے، جیسے مثال ہے فالج ہے، جب انسان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو تگڑا طاقتور تندرست انسان جو دوسروں کو زمین پر زیر زمین کرنے والا ہے، اٹھا کر ان کے جناب کہتا ہے دیکھو میرے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے نا تو انسان خود کو اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس وقت پھر اس کو رابیہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تھوڑی سی تکلیف دے کر پھر انسان کو غفلت سے بیدار کرتے ہیں، یہ دنیا تم غفلت کے اندر نہ گزار دینا۔ اللہ پھر تھوڑی تھوڑی اپنے عذاب، چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں، بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب دکھاتا ہے۔ انسان چلتے پھرتے، انسان اپنی مشغولیت جو انسان کے روزمرہ کے کام ہے اس کے اندر مشغول ہے انسان، اللہ تھوڑا سا زمین کو ہلاتا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، تو اس وقت انسان کی زبان پر پہلے الفاظ کیا آتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جتنا بھی وہ انسان دنیا کے اندر مشغول ہے، نافرمانیوں کے اندر ہے، اسی وقت اس کی زبان پر آتا ہے استغفر۔ اور وہ چند گھنٹے جو ہوتے ہیں نا، جس کو جھٹکا لگتا ہے تو انسان اسی قبیلیت میں رہتا ہے کہ ابھی بھی زمین ہل رہی ہے۔
کہیں اللہ تہس نہس نہ ہو جائے، تباہ نہ کر دے ہمیں۔ انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، رون کے لگ جاتی ہیں مسجدوں کے اندر کہ زلزلہ آیا تھا، لیکن جیسے وہ کیفیت انسان سے دور ہوتی ہے، انسان اس سے خالی ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنی انہی نافرمانیوں کے اندر، انہی معاملات کے اندر۔ تو فرمایا کہ اللہ غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے تمہیں، چھوٹی چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی بیماریاں دے کر تم غفلت کے اندر نہ رہنا۔ تمہارا کوئی رب ہے جس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، اللہ اولاد دے کر لے کر اس سے بھی آزماتا ہے۔ بہت ساری مثالیں حدیث میں ہیں، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا معاملہ کیسا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے، آپ کی مجالس کو اختیار کرتے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے نا تو کوئی بات سنی ہے تو ان کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ کہتی تھی میں مدینے کے اندر سب سے خوش قسمت عورت ہوں کہ مجھے ایسا خاوند ملا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرے خاوند جیسا کسی کا خاوند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں ہوتا کیا تھا، جب بات سنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر کے اندر آئے تو آ کر کہتے ہیں کہ میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تم بھی یاد کر لو۔ کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث بیان کرتے آپ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، تم بھی اس کو یاد کر لو۔ انسان کامیاب ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، تو گھر کے اندر جا کر جناب سب سے پہلے خبریں دیتا ہے کہ جی میں کامیاب ہو گیا، میٹرک کے امتحان میں بچہ کامیاب ہو، خوشی سے جا کر بتاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قریب کی، میں نے جا کر خوشی سے گھر میں بتائی کہ میں نے آج یہ سنا، یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کی تھی۔ تو میں کتنی باتیں جا کر گھر کے اندر ایسی کرتا ہوں۔ کامیابی انسان سارے بتاتے ہیں، ترقی سارے بتاتے ہیں جا کر۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے آ کر یہ حدیث بیان کی کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ام سلمہ تم بھی اس کو یاد کر۔ فرمایا کیا بات سنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، آزمائش آ جائے، تو تم اپنی زبان سے جزا فضا نہ کرنا، کوئی ایسے الفاظ نہ کہنا کہ جو نافرمانی والے ہوں، بلکہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ سنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ابو سلمہ سے یہ الفاظ سنے، میں نے یاد کر لیے، جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا، دیا بجھ جاتا، تو میں کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بچے گھروں کے اندر لائٹ جاتی ہے نا تو کیا آواز آتی ہے؟ او لائٹ چلی گئی۔ تو ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اپنی زبان سے یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی میرا دیا بھی بجھ جاتا تب بھی میں یہ کہتی، ایسی عادت بن چکی۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وفات پا گئے، شوہر فوت ہو گیا ام سلمہ کا۔ تو کہتے ہیں مجھے وہی بات یاد تھی، میں نے اسی کو یاد رکھا کہ ابو سلمہ نے مجھے یہ کہا کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، اور کہنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس تکلیف کے بدلے میں مجھے بہتر عطا کرنا۔ میں نے یہی پڑھا، اور میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا مجھے اللہ بہتر دے گا اس سے۔ میرا شوہر تو فوت ہو گیا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، مدینے کے اندر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی، اس کی وجہ سے اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے عدت گزاری تو سب سے پہلے جو پیغام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کے اندر تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں نے اس وقت سوچا کہ جو الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر دینا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر دے، اس سے کائنات کے اندر بہتر کوئی انسان ہے؟ تو اللہ نے اس سے بھی بہتر دے دیا کہ جب اس نے اس پر صبر کیا اور اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے جو نافرمانی والے تھے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس دیا۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس منصب کو نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے انسان کو یہاں پر پہنچے، وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اللہ اس کو تکلیف دیتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ اس منصب پر فائز کر دیتا ہے اس کو۔
تکلیف دے کر، بیماری دے کر، کہ انسان پر جو بیماری آئی ہے، آزمائش آئی ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، انسان کے گناہ جڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جب مجھ پر کوئی آزمائش آئے تو میں اپنی زبان سے یہی کہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ جو آزمائش آئی ہے، اس وقت جو حالات ہیں، جو فتنے ہیں، پرفتن دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف سے فتنے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، انسان پریشان ہے اس وقت۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، دعا کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین جو مشکل وقت ہے اس کو دور کر دے، جو آزمائشیں اللہ ان کو دور کر دے۔ صدقہ کرے، انسان نوافل کی کثرت کرے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ آزمائشیں، مشکلات گزر جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں بہتر عطا کرے گا کہ جب ہم اس پر صبر کریں گے اور اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب کا گھر نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کریں گے۔ انسان پر آزمائش آئی ہے، انسان کہتا ہے میں اور زیادہ بڑھ جاؤں، جی حالات بڑے خراب ہیں، جی محنت کریں گے تو کھائیں گے نا۔ آگے میں ایک وقت کام کرتا تھا، اب 2 وقت کرتا ہوں، نماز کا بھی ٹائم نکل جاتا ہے اسی کام کے اندر۔ اس مال نے، وہ تو مال تمہیں ہلاک کرنے والا ہے کہ جس نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ ساری پریشانیوں کا حل تو میرے رب کے پاس ہے۔ پیغمبروں نے رب کے سامنے رجوع کیا، جب ان پر مشکلات آئی، قتل کرنے کی دھمکیاں اور علاقوں سے نکالنے کی دھمکیاں اور طرح طرح کے معاملات، کیا انہوں نے اپنے رب کا در چھوڑ دیا تھا ان کاموں کے اندر؟ تو اپنے رب کو قریب سے دیکھا، اپنے رب کے قریب ہوئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور دعا طلب کی کہ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ تو انسان ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتا رہے اور اپنے رب سے توفیق مانگتا رہے، ان مشکلات کے اندر، آزمائشوں کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔